اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 20 ذی الحجہ۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ کی علمی خدمات۔ مولانا جلال الدین رومی 40 سال میں تمام علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے درس تدریس، وعظ و نصیحت، فتویٰ نویسی اور علم دین کی خدمات میں مشغول تھے کہ شمس تبریز کو ان کے شیخ کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جا کر ایک دل جلے کو روشن کراؤ۔ وہ حکم سنتے ہی چل دیے اور رات کے وقت اس صحرائے میں ٹھہرے۔ سامنے ہی بلند چبوترے پر شہر کے لوگ بڑے تفریح کے لیے بیٹھے تھے۔ حضرت شمس بھی اس چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے۔ مولانا روم نے ان سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ دونوں بزرگ 6 مہینے تک صلاح الدین زقوب کے حجرے میں مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر شمس کی خدمت پہ رہنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ پورے شہر میں شور برپا ہو گیا کہ ایک دیوانے نے مولانا پر ایسا جادو کر دیا کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ شمس تبریز فتنے کے خوف سے چپکے سے نکل کر دمشق چلے گئے۔ جدائی کے اس غم میں مولانا جلال الدین رومی کسی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ جب کبھی زبان کھلتی تو اشعار پڑھتے تو شاگرد دان ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جمع ہو کر یہی اشعار مثنوی بن گئے جن کے ذریعے عقائد و کلام کی بحث، معجزہ تصوف، توحید عبادت، فلسفہ اخلاق اور سائنس جیسے علوم کی کش انداز میں تشریح کی گئی۔ ان علوم سے پتہ چلتا ہے کہ مثنوی صرف تصوف ہی کی کتاب نہیں بلکہ علم کلام کا بھی بہترین مجموعہ ہے۔ بالآخر 5 جمادی الثانی 697 ہجری اتوار کے دن علم کا یہ آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز کا آنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح پڑتی تھی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں یعنی جماعت کے ارادے سے مسجد جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی، پھر بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں یعنی دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا۔ ترمذی کی دعا کی اس سے روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ ہی کے لیے محبت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کیا۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی جہنم والوں میں شامل ہو جائے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5 اور 6۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، یعنی قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ حضرت معاویہ بن حدیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گناہ گار لوگ جب قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور آدمی کی سب سے بڑی چیز جو بات کرے گا وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انار سے علاج۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بڑا کارآمد ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ ترمذی میں اس کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کرے اور تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔